السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ بیسیکلی یہ ایک لڑکی ہیں جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور یہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے گھر والوں کو فورس کر کے زبردستی، گھر والوں کی رضامندی کے بغیر اپنے کزن سے شادی کی، اور کزن نے آگے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے سر پہ سوتن لا کے کھڑی کر دی، ان کو ڈائیورس دے دی، کھڑے کھڑے ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ اور جتنا بھی مثلاً بیسیکلی یہ ہیں، ایک گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی مطلب فیملی ویل سیٹلڈ ہے، اور ان کے گھر والوں نے، ان کے پیرنٹس نے انہیں اچھا خاصا جہیز، مال مویشی اور بہت کچھ جو ہے نا چیزیں جو ہے ضروریات زندگی وہ جہیز میں دیا تھا۔ ان کے شوہر نے کیا کیا کہ وہ سارا کچھ اس پہ قبضہ بھی کر لیا، اور انہیں گھر سے بے گھر کر کے، انہیں طلاق دے کے، ان کے اپنے گھر والوں کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ایون کہ ان کو جب یہ واپس طلاق لے کے خالی ہاتھ گھر گئیں تو گھر والوں نے یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا کہ تم نے تو اپنی مرضی سے سارا کچھ کیا تھا، اب تم جانو اور تمہاری زندگی جانے، ہماری طرف سے بیٹا تم فارغ ہو، تم جہاں بھی جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ کہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لاریب ہے میرا۔ لاریب۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 25 سال ہے۔ ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایف اے۔ اچھا، ایف اے کیا ہوا آپ نے۔ آپ کا تعلق بیسیکلی کس شہر سے ہے؟ اوکاڑا سے۔ اوکاڑا سے ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا گجر فیملی سے تعلق ہے، تو گھر میں گھر کی کیا صورتحال تھی؟ مال مویشی یہ وہ کافی امیر تھے آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو کتنے آپ نے مال وغیرہ مویشی جانور کتنے رکھے ہوئے تھے، بھینسیں وغیرہ؟ 15 سے 20 ہیں۔ اچھا، تو مطلب جب آپ نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو شادی کا کہا تو آپ نے انہیں کیا کہا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ جی میں نے کہا میں نے اپنی کزن سے کرنی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ تو انہوں نے مطلب مان گئے یا پہلے منع کیا؟ نہیں، انہوں نے منع کیا تھا۔ تو آپ نے کیسے گھر والوں کو منایا؟ بس میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کی تھے۔ گھر والے اس شادی میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ شامل تھے۔ تو آپ نے کیا مثلاً گھر والوں کو کوئی ایموشنلی بلیک میل کیا کہ میں خودکشی کر لوں گی یا میں بھاگ جاؤں گی، کیا کر لوں گی، کہ گھر والے مان گئے؟ میں نے پریشر ڈالا تھا کہ آپ میری شادی اس سے کروا دیں، میں ذمہ دار ہوں جو کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہوگی۔ وہ ایج میں کتنا بڑا تھا آپ سے؟ 5 سال۔ وہ پڑھا لکھا تھا؟ جی۔ کتنا پڑھا ہوا تھا؟ 10th۔ میٹرک کیا ہوا تھا؟ جی جی۔ تو کوئی کام کاج کو روزگار کرتا تھا یا گھر سے غریب تھا؟ بس ویلا۔ مطلب کام کاج کچھ بھی نہیں کرتا تھا؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، گھر والوں کی مطلب رضامندی کے بغیر۔ گھر والے اس شادی میں شامل تو تھے۔ اچھا، گھر والوں نے، آپ کے ممی پاپا نے آپ کو جہیز وغیرہ دیا؟ جی بہت زیادہ دیا تھا۔ مطلب کیا تھا جہیز میں؟ جہیز میں بہت سا سامان تھا، مال مویشی تھے اور زمین وغیرہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے مطلب شادی آپ کی کتنا عرصہ رہی ہے؟ 5 سال۔ اچھا، آپ کی اس شوہر میں سے کوئی اولاد بھی ہوئی؟ جی۔ تو بچے کس کے پاس ہیں ابھی؟ وہ میرے پاس ہیں۔ تو اس نے مثلاً آپ کی وہ جائیداد، وہ ساری چیزیں ضبط کر لیں، رکھ لیں، واپس نہیں دیں؟ جی نہیں، وہ اس نے خود ہی رکھ لی ہیں۔ تو شادی کے 5 سال بعد اس نے آپ پہ لا کے سوتن کھڑی کر دی؟ جی۔ کیا کہا اس نے؟ پھر اس نے ڈیورس بھی دے دیا۔ ابھی آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ میں اپنی دوست کے پاس لاہور میں رہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں مطلب میرے ویورز جیسے دیکھ رہے ہیں، تو میں کسی اچھی جگہ پہ آپ کا رشتہ طے کرواتا ہوں تو آپ کر لیں گی؟ جی۔ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کر لیں گی؟ جی۔ تو ناظرین، یہ لاریب ہیں، اور ان کا مطلب کہ ایف اے انہوں نے کیا ہوا ہے، ڈائیورس ہوئی ہے ان کی، یہ لاہور میں ہی رہائش ہے ان کی، گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اس ٹائم ان کے پاس کوئی دولت وغیرہ، کوئی جائیداد نہیں ہے کہ مثلاً کوئی ہمیں کال کر دے کہ جی ان کے پاس تو جائیداد ہوگی۔ تو یہ بالکل سنگل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی سنت طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔